بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، یہ آیت یہود نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں 72 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جانے والا۔ پوچھا گیا وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو فرقہ ہے وہ ناجی ہے، نجات پانے والا، جنت میں جانے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی، یعنی اس دین میں اختلاف کر کے، فاخذوا بعضہ وترکوا بعض، پس انہوں نے دین کی بعض باتیں لی اور بعض باتیں چھوڑ دی، وکانوا شیعا، اور وہ مختلف فرقے ہو گئے اس بارے میں۔ شیعہ کی جمع ہے، جماعت گروہ کے معنی میں۔ ایک قرأت میں فرقو کے بجائے فارقو ہے، اس صورت میں معنی ہوں گے ای ترکو دینہم۔ کہتے ہیں ایک قرأت میں فارقو ہے، معنی ہے چھوڑ دیا انہوں نے اپنے اس دین کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ وہم الیہود والنصارہ، یہ فرقہ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی یہود نصارہ کا فرقہ ہے۔ کہتے لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے نہیں ہیں کسی چیز میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے قتال کا حکم نہیں دیا گیا، اس اعتبار سے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں، محکم ہے، اور آیت کا مطلب ہے کہ آپ ان سے بری اور ان کے افعال سے بری، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نہیں ہیں ان کی طرف سے کسی چیز میں، لہذا فلا تتعرض لہم، آپ ان کے ساتھ تعرض نہ کیجیے۔ انما امرهم الی اللہ، یقیناً ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ای یتولاہ، یعنی اللہ ہی ان کے معاملے کا ذمہ دار ہے۔ ثم ینبئہم فی الآخرہ، پھر وہ اللہ آخرت میں انہیں باخبر کر دے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی فیجازیہم بہ، اس پر ان کو بدلہ دے گا، جیسی کرتوت تھی ویسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ وہذا منسوخ بآیت السیف، جیسا کہ اوپر کہا کہ لست منہم فی شیء والی آیت، یہ تلوار والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ بعد میں اب ان کو ایسی چھوڑ دے، تعرض نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ باطل کو پھیلاتے ہیں، فتنہ انگیزی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تعرض ہوگا، ان کے ساتھ قتال ہوگا۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی اچھائی کو لاوے قیامت کے دن، اچھائی سے مراد سارے حسنات کی رأس اور بنیاد، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو قائل ہو، فلہ عشر امثالھا، تو اس کے لیے اس جیسے 10 گنے اجر۔ ای جزاء عشر حسنات، 10 گنے نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ ومن جاء بالسیئہ، جو کوئی برائی کو لائے تو اس کے لیے اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا۔ حسنہ کے لیے اللہ کا فضل اور سیئہ میں اللہ کا عدل ہوگا۔ اصل میں یہ کئی گنے جو بدلے ہوں گے وہ اخلاص کے اعتبار سے، جس طرح کا عمل ہوگا اسی اعتبار سے، جیسا اخلاص ہوگا اسی اخلاص کے پیش نظر کئی گنا اس کے لیے
اچھائیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ امثال مثل کی جمع ہے، کئی گنا بدلہ۔ برائی جو کرے، یہاں پر سیئہ یہ حسنہ کے مقابلے میں حسنہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ، لہذا سیئہ سے شرک مراد ہے، لیکن مراد عام برائیاں ہیں، چاہے اس کی بنیاد شرک و کفر ہو یا اور کچھ ہو۔ جو کوئی سیئہ برائی کو لائے تو اس کو اس کی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، یعنی غایت عدل کا اعتبار ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی نہ حسنات میں کم کر کے اور نہ سیئات میں اضافہ کر کے، یعنی ان کی جزا میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ حسنات ہو سیئات ہو، جتنے ہیں جیسے ہیں ویسے ان کو بدلہ ضرور ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قل اننی ہدانی، آپ کہیے یقیناً میرے رب نے میری ہدایت فرمائی ہے۔ ہدایت تو پہلے سے ہے، اس پر جمایا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں پر صراط مستقیم سے دین القیمہ کو بدل لایا گیا۔ الی صراط مستقیم، الی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً یہ ہدا کا مفعول ثانی ہو کر کے منصوب ہے، اس لیے محل کا اعتبار کرتے ہوئے دین القیمہ بدل لائے اور اس کو منصوب بنایا گیا۔ قیمہ دین قیم یعنی درست دین، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی فراد تفریط نہیں۔ آپ کہیے یقیناً میرے رب نے میری ہدایت فرمائی سیدھے راستے کی۔ صراط مستقیم کے محل سے بدل لایا دین قیم کو، یعنی درست اور بالکل سیدھے دین کی، جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین قیم سے بدل ہے۔ ابراہیم کی ملت یعنی ابراہیم کا دین، ابراہیم کی شریعت۔ حنیفہ درحالے کہ وہ یکسو تھے، حنیف حنفہ سے، جس کے معنی مائل ہونا، یعنی جو ضلالت سے ہدایت کی طرف ہٹ کے آ گئے تھے، تمام شرک کے علائق سے کٹ کے اور توحید کی طرف آ گئے، درحالے کہ حنیف تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل، آپ کہیے ان صلاتی و نسکی، یقیناً میری نماز اور میری عبادت۔ یہاں پر نماز سے تو خاص عبادت مراد ہے اور نسکی سے عام عبادت مراد ہے، جیسا کہ مصنف نے کہا عبادت تھی۔ اس صورت میں یہ عطف عام علی الخاص کے قبیل سے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ صلاۃ سے عبادت بدنیہ اور نسک سے عبادت مالیہ مراد ہے۔ کہیے کہ میری نماز عبادت بدنیہ، نسک میری عبادت مالیہ، اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ عبادتی میری عبادت، حج وغیرہ، اس کے علاوہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، روزہ ہے، یہ سب نسک میں شامل ہے۔ محیا مماتی، محیا و مماتی، اور میری حیات اور میری موت، یہ سب للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے عالم کا رب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میری ساری عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، میری حیات موت سب پر اللہ ہی کا اختیار ہے۔ لا شریک لہ فی ذالک، اس بارے میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی نماز، عبادت، حیات موت میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، یعنی اس توحید کا۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا کہ انا اول المسلمین کہا کہ میں سب سے پہلا مسلمان، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اسلام، طاعت اور انقیاد والے لوگ تھے۔ مصنف نے اس کا جواب دیا، من
حاضح الامہ، یعنی یہ اولیت جو ہے وہ اسم تفضیل حقیقی معنی میں نہیں، اضافی معنی میں، یعنی اس امت کے مقابلے میں میں پہلا اسلام والا، اطاعت والا۔ قل غیر اللہ ابغی ربا، آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا دوسرا رب طلب کروں؟ اصل میں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ یہ کون سا نیا دین لے کر کے آ گئے ہو، آپ ہمارے دین کی طرف لوٹاؤ، ہمارے دین کی طرف رجوع فرماؤ۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ آپ کہیے کیا اللہ کے سوا ابغی ربا، میں دوسرا رب تلاش لوں، یعنی معبود۔ استفہام نفی انکار کے لیے، لا طلب غیرہ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو میں رب اور معبود نہیں بناتا۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ترکیب میں یہ حال ہے، ذرا حال ہے کہ وہ ہر چیز کا رب ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنانا بالکل لائق نہیں، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا رب یعنی مالک ہے، سب کی تربیت کرنے والا ہے، سب میں تصرف کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کوئی عمل کرتا ہے ہر نفس مگر اسی پر اس عمل کا وبال ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے راستے کی پیروی کر لو، اس پر رد کیا اور فرمایا کہ تمہارے دین کو کیوں اختیار کریں، ہمارے یہاں تو قانون یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا خود اسی کو بھرنا پڑے گا، تم ہمارے گناہوں کا بوجھ تو اٹھا نہیں پاؤ گے۔ نہیں کرتا ہے کوئی نفس کوئی گناہ کا کام الا علیہا، مگر وہ اسی پر ہوتا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی گناہ سے بوجھل نفس دوسرے کے گناہ کے بوجھ کو نہ اٹھا پائے گا۔ یہاں والا تزروں کے بعد تحمل نفس وازرہ کہا، گنہگار بوجھل نفس۔ یہ قید اس لیے لگائی کہ شان نزول کے اعتبار سے ولید بن مغیرہ تھا جس نے مومنوں سے کہا تھا کہ میرے راستے کو مان لو، اپنا لو، میں تمہارے بوجھ کو اٹھا لوں گا۔ اس پر فرمایا کہ نہیں ہے کوئی نفس جو اٹھائے وازرہ، وہ جو کہ گنہگار ہو۔ معلوم ہوا کہ خود گنہگار نہیں ہے تو قیامت میں گنہگاروں کی شفاعت کے اعتبار سے وہ بوجھ اٹھائے گا، لیکن جو خود گنہگار ہوگا وہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ شفاعت کے اعتبار سے بھی نہیں اٹھا پائے گا، اور نہیں اٹھائے گا کوئی نفس وازرہ گنہگار نفس وزر اخری دوسرے گنہگار کے بوجھ کو۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو نفی کی گئی گناہ کے بوجھ کے اٹھانے کی، حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں ہے وَلَا يَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ ضرور ان کے بوجھوں کو اٹھاویں گے۔ اور ایسی حدیث میں من سن سنتاً سیئہ، جو برا طریقہ رائج کرے فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، تو اس کا وبال جو بھی عمل کرے گا سب کا وبال اس پر ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جو نفی کی گئی اس اعتبار سے کہ وہ سبب نہیں بنا دوسرے کا، فعل کیا ہے، تو فعل کا گناہ خود اسی پر آئے گا۔ اور وَلَا يَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور من سن سنتاً سیئہ جو کہا ہے وہاں پر سبب کے اعتبار سے، یعنی دوسرا جو دوسرے کے گناہ کا سبب بنا تھا تو سبب کے اعتبار سے اس پر گناہ کا وبال آئے گا۔ مشہور الدال علی الشر کفاعلہ، کی شر کی رہنمائی کرنے والا ایسی ہے جیسے کہ اس شر کو کرنے والا۔ تو یہاں فعل گناہ کے اعتبار سے نفی کی گئی، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ کے اندر سبب گناہ کے اعتبار سے اس بات ہوا، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی طرف مرجعکم لوٹ کے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ، سو تمہیں باخبر کر دے گا اس سے جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی جتنے دین ملتیں تمہارے اپنے جو امور ہیں جن میں اختلاف کر رہے ہو، قیامت کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے کہ تمہیں بنایا ہے روئے زمین پہ ایک دوسرے کا نائب۔ خلائف خلیفہ کی جمع ہے، یعنی تم میں سے بعض کی خلافت سنبھالتے ہیں، نیابت سنبھالتے ہیں، فیہا
اس میں یعنی روئے زمین پہ یہ دنیا کا نظام ہے جو اس طرح سے اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کا خلیفہ نائب بنایا ہے. ہر ما قبل کا خلیفہ نائب ہوگا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کے درجات کو بعض پر بلند فرمایا ہے. یعنی ایک دوسرے کا نائب تو بنایا لیکن احوال کے اعتبار سے فرق کیا. کسی کو اچھا حال دیا، کسی کو برا، کسی کو غنی فقیر بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل، کوئی کمزور ہے کوئی طاقتور ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ نظام دنیا کا برابر چلے. یہ فرق مراتب دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے اعتبار سے. اور بلند کیا تم میں سے بعض کے اوپر درجات کو، یعنی مال اور جاہ کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے یعنی عزت ذلت کے اعتبار سے، قوت ضعف کے اعتبار سے. لیبلوکم، تاکہ وہ آزماوے. لیبلوکم لیختبرکم کے معنی میں تاکہ آزمائش کرے، یعنی آزمائش کرنے والوں جیسا معاملہ کرے، ورنہ تو اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا ہے. فیما آتاکم، اس بارے میں جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا، یعنی غنا فقر وغیرہ جو دیا، اس میں آزمائش مقصود ہے. دیکھے کون صبر کرتا ہے کون شکر کرتا ہے. یعنی جو کچھ کی دیا ہے تم کو تاکہ مطیع تم میں سے اور اسی طرح عاصی ظاہر ہو جائے، کون اطاعت کرنے والا کون معصیت کرنے والا. ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے. آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو گنہگار ہیں ان معصیت کرنے والے گنہگاروں سے اللہ پاک بہت جلد نمٹنے والا ہے. یعنی وہ بردبار ہے، موقع دیتا ہے لیکن بالکل بھول نہیں جاتا. اس کے لیے محال ہے کہ وہ بھول جائے. وہ جلدی سزا نہیں دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سزا دے کے رہے گا. سوال یہ ہے کہ سریع العقاب کا بہت جلد سزا دینے والا. حالانکہ مشہور ہے عقیدہ کہ اللہ تو حلیم بردبار ہے اور جلدی پکڑ نہیں کرتا ہے، جلدی سزا نہیں دیتا. جواب یہ ہے کہ سریع العقاب جو کہا ہے کہ مستقبل میں آنے کے اعتبار سے بہت جلد سزا دینے والا، یعنی ایسا ہو کے رہے گا مستقبل میں، اور جو بھی مستقبل میں ہونے والا ہے وہ قریب ہی رہتا ہے. یعنی جب اس کا وقت ہو جائے گا تو اللہ پاک اس پر اسے سزا ضرور دے گا. لیمن آسا، ایسے شخص کو آسا جس نے کہ اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمٌ بِهِمْ، اور یقیناً اللہ پاک مومنوں کی بڑی مغفرت کرنے والا، ان پر رحم کھانے والا ہے. یہ پہلے تو گنہگاروں کے اعتبار سے، کافروں کے اعتبار سے ترہیب کے طور پر وعید سنائی، ان ربک سریع العقاب. اب ہم پھر مومنوں کے اعتبار سے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ترغیب کے طور پر وعدہ بیان کیا کہ اللہ مومنوں کی مغفرت کرنے والا، رحیم بہم، ان پر رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک ترغیب والے وعدے کا ہم سب کو مستحق بنائے، اور ترہیب کے سلسلے میں جو وعید آئی ہے اس وعید اور ترہیب سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.